بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے تھورنڈائک تھیوری۔ اس تھیوری کو ٹرائل اینڈ ایرر تھیوری بھی کہتے ہیں اور اس کا دوسرا نام کنیکشنزم بھی ہے۔ اس تھیوری کو ایڈورڈ تھورنڈائک نے 1878 کو اپنی کتاب اینیمل انٹیلیجنس میں پیش کیا۔ اس تھیوری میں بیہیویئر سائیکالوجی کا ایک اسٹیمولس رسپونس فریم ورک دیا۔ اس نے کہا کہ لرننگ ایک اسٹیمولائی اور رسپونس کے درمیان ایک کنیکشن یا ایسوسیشن کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ اس ایسوسیشن کو اس نے ہیبٹ کا نام دیا۔ اگر اسٹیمولائی رسپونس کے درمیان ایسوسیشن جتنی مضبوط بنے گی اتنی زیادہ لرننگ ہوگی۔ اسٹیمولائی رسپونس کی فریکوینسی کمزور اگر ہوگی تو ایسوسیشن یا ہیبٹ یا لرننگ کمزور ہو جائے گی۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر کسی چیز کے ساتھ جتنا کنیکشن جو مضبوط ہوگا اتنی زیادہ لرننگ ہوگی۔ تھورنڈائک تھیوری 3 ایلیمنٹ پر بیس کرتی ہے۔ ایک کو اسٹیمولس ایلیمنٹ ہے، دوسرا رسپونس ایلیمنٹ ہے، تیسرا فارمولیشن آف کنیکشن یا بانڈ ہے۔ آپ ایسے سمجھ لیں کہ اسٹیمولس یا اسٹیمولائی جو ہے وہ آئے گی تو رسپونس ہوگا، ایکشن ہوگا، بیہیویئر ایکٹ ہوگا، اور اس کے بعد ان دونوں کے درمیان اسٹیمولس اور رسپونس کے درمیان جو ہے ایک کنیکشن قائم ہوگا، ایک بانڈ بنے گا اور اس کے نتیجے میں لرننگ ہوگی۔ اس کے بعد اس نے اس تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے ایک مثال دی۔ ایک بلی کو اس نے پزل باکس یعنی ایک ڈبے میں بند کر دیا اور پزل باکس میں ایک لیور لگا دیا تاکہ بلی اس لیور کو دبا کر باہر آ سکے۔ بلی نے باہر نکلنے کے لیے اپنی پوری کوشش کی، بار بار کوشش کی۔ اس نے ٹرائل اینڈ ایرر جو ہے پرنسپل اصول پر کام کیا، بار بار کوشش کرتی رہی، ناکام ہوتی رہی۔ آخرکار وہ لیور کو دبا کر باہر آ گئی۔ اس میں لیور ایک سٹیمولائی ہے اور دروازہ یا لیور کا اوپن ہونا ایک رسپونس ہے، اور سٹیمولس اور رسپونس کے درمیان جو ایسوسیشن یا کنیکشن جو ہے وہ اس کا آزاد ہونا ہے، باہر نکلنا ہے۔ اب جب بھی وہ ڈبے میں بند ہوتی تو جلد ہی وہ لیور کے ذریعے باہر آ جاتی۔ اس نے یہ لرن کر لیا تھا، یہ سیکھ لیا تھا۔ تھورنڈائک تھیوری بنیادی 3 لاز پر مشتمل ہے۔ پہلا لا، یہ بیسیکلی اس نے مختلف لوگوں کے لاز کو اکٹھا کر کے یہ ایک تھیوری پیش کی ہے۔ لا آف افیکٹ، یہ پلیئر پین پرنسپل کی بنیاد پر ہے۔ پلیئر ہوتا ہے خوشی۔ اگر کوئی رسپونس ہمیں خوشی دے ہم اسے بار بار کریں گے اور اس سے ہماری لرننگ جو ہے ہوتی جائے گی۔ اگر کوئی رسپونس ہمیں منفی اثرات دے یا منفی تاثر دے تو ہم اسے ایسا چھوڑ دیتے ہیں، اور اس منفی تاثر سے ہمیں کوئی خوشی نہیں ہوتی اس لیے۔ اس کے بعد دوسرا اس نے کہا کہ لا آف ریڈینس۔ اس لا میں یہ وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کو لرن کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، وہ کلاس میں یا کسی بھی لیکچر میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا، اس کا خیال کہیں اور جا رہا ہے، تو وہ اس چیز کو لرن کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے یا لرننگ پروسیس میں وہ حصہ نہیں لے رہا، تو وہ بھی جو ہے لرن نہیں کر سکے گا۔ پہلے اس کو لرن کے لیے تیار کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ہے لا آف ایکسرسائز یا ریپیٹیشنز۔ آف پریکٹس کی وجہ سے سٹیمولس رسپونس کا ایک کنیکشن مضبوط ہوتا ہے،
اور اس اسٹیمولائی اور رسپانس کے کنیکشن مضبوط ہونے سے لرننگ جو ہے وہ ہوتی ہے اور چیزیں جلدی سے لرن ہو جاتی ہیں۔ اگر پریکٹس چھوڑ دی جائے تو کنیکشن جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا ایک اسٹیمولس اور رسپانس کے درمیان، تو جس سے لرننگ ابیلٹی افیکٹ ہوگی اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو جلدی لرن نہیں ہوں گی۔ تو یہ تھا ہمارا ٹاپک آج کا، تھورن ڈائک تھیوری یا کنیکشنزم تھیوری، اور یا اس کو آپ ٹرائل اینڈ ایرر تھیوری بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔